الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیة الاولى واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ نہایت ہی محترم حاضرین گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسلک بہترین عقیدہ اور بہترین مسلک ہے۔ یہ جامع ہے بین الرفض والناسبیہ، اس میں اندر رافضیت ہے اور ناسبیت ہے، اور یہ درمیانہ راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا کیا ہوا ہے۔ حضور کے ارشاد گرامی ہے، میرے امت کے فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، مگر اس میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت وہ ناجیہ ہوگی، جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون ہے وہ ناجیہ، نجات پانے والی گروہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو راستہ میرا ہے اور جو میرے صحابہ کا راستہ ہے، جو اس منہج پر قائم رہا تو وہ جنت میں جانے والا، نجات پانے والا گروہ ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اعتدال اور افراط تفرید سے پاک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے بیانات سماعت کیے، اس دور کا جب مشکل کا وقت ہے، اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، افراد تفرید کے مظاہرے ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حق کا پہچان یہ ہے کہ وہ حق کا اظہار کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے جو حق بات پر سکوت کرے، حق بات پر لب نہ کھولے، اس کا مثال عیاذ باللہ گونگے شیطان کی طرح ہے۔ اور سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ حق بات کہے، بے شک وہ حق بات کہے نا، اس کو موت کے منہ میں کیوں نہ ڈالے۔ تو یہ وہ دور ہے جہاں حق بات کرنا، حق کا اظہار کرنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب سیدنا مجدد صاحب مبارک کا میراث ہے، مبارک رحمہ اللہ کا میراث ہے الحمدللہ، کہ ہمیں اللہ نے یہ عقیدہ مسلک نصیب کیا ہوا ہے۔ انہی مسائل میں سے جو امت کے اندر ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے حضرات صحابہ کرام کے دور سے، اور جناب سیدنا علی مرتضیٰ مبارک کی شہادت کے بعد سے کچھ مسائل، ان میں ایک مسئلہ، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تب تک بندی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے آپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ پھر حضور ہی کی محبت میں حضور کی خانوادے سے محبت کرنا، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا، ازواج مطہرات کا محبت، اس کا احترام، اس کا عظمت دل میں رکھنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ چونکہ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے زوجہ مطہرہ وہ مبارک خاتون ہے کہ جب اللہ کے محبوب کے پہلے زوجہ مطہرہ، مسلمانوں کے ماں جناب سیدنا خدیجہ کا وصال مبارک ہوا سن 50 ہجری میں، وہ غم کا سال، عام الحزن کا سال، تو آپ مبارک کو حد درجہ دلی دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ جناب خدیجہ سے آپ کی بڑی محبت تھی، آپ کے مشکل وقت کے ساتھی تھی، تو رب کریم نے آپ کو اس کے بدلے میں کیا انعام عطا فرمایا، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی میں نے عائشہ کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا کہ رب کریم نے فرشتے کے ذریعے سے اس کا شکل صورت مجھے دکھا دیا، یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، عائشہ کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا، تیرے غم کا میں ازالہ کروں گا۔ تو جناب سیدنا عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ جس کی آمد کے ساتھ حضور کا وہ غم دور ہوا، وہ پریشانی دور ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہے
کہ جس کی براعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مکمل ایک رکوع کا نزول ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ مبارکہ وہ خاتون ہے جو فخر کرتی تھی۔ کس طرح فخر کرتی تھی؟ جب آپ مبارک وہ غزوہ بنی مستلق کے اندر واقعہ پیش آیا اور منافقین نے آپ کے بارے میں معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کہی، تہمت باندھا، عفق والا واقعہ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی براعت بیان فرمائی، آپ کی صفائی بیان فرمائی، آپ کے طہارت کو بیان فرمایا۔ تو آپ مبارکہ فرمایا کرتی تھی کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس نے اپنی والدہ کی براعت کو بیان کیا کہ میری والدہ جناب مریم علیہ السلام پاک دامن ہے، اس نے معاذ اللہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا یا وہ کسی کے قریب نہیں گئی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنی طرف سے اس کو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام القاء فرمایا، خود اس نے اپنی والدہ کی برات کو بیان کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب آپ مبارک پر زلیخا نے وہ معاملہ پیش آیا، وہ تہمت باندھا، تو براعت کس نے پیش کی؟ ایک بچے نے، گہوارے میں بچے نے پیش کی، اس کے برات بیان کیا، ایک حل اس کا نکالا۔ اما عائشہ فرماتی تھی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے براعت میرے خالق نے خود ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود میرے براعت کا اظہار فرمایا قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ازواج مطہرات کو مخاطب فرماتا ہے کہ یا نساء النبی، اے میرے محبوب کے گھر والو ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کے طرح عورتیں نہیں ہو جس طرح باقی عورتیں ہیں۔ اس سے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات حضور کی سنگت والوں کا شان بیان ہوتا ہے۔ جو حضور کی ازواج مطہرات ہے وہ باقی عورتوں سے مختلف اور افضل ہے۔ جو حضور کی حرم میں آئی ہے وہ عدد کیا ہے؟ جس عورت کا اس دنیا میں کسی کے ساتھ نکاح ہے، اسی نکاح میں فوت ہو گیا، شوہر بھی فوت ہوا، عورت بھی فوت ہو گئی، رب کریم اس کو جنت میں بھی اکٹھا فرمائے گا۔ تو حضور کا نکاح ان مبارکات کے ساتھ ہوا ہے، فلہٰذا تم باقی عورتوں کے طرح نہیں ہو۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تم جو ہے باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا شان باقی عورتوں سے مختلف ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ پیش فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین کے اندر کچھ خواتین ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پرانی امتوں کے اندر بی بی آسیہ فرعون کے زوجہ اور بی مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کیا ہوا ہے۔ اس امت کے اندر میرے ازواج میں خدیجہ کا مقام بلند و بالا ہے، پھر ایک روایت میں ہے جناب فاطمہ کا مقام بلند و بالا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے عجیب انداز سے مثال پیش فرمائی، جناب عائشہ صدیقہ کی شان کو بیان فرمایا، ارشاد فرماتا ہے کہ عائشہ کی فضیلت باقی خواتین پر اس طرح ہے جس طرح کے طعام میں کھانے میں سرید کی فضیلت باقی طعاموں پر اور کھانوں پر ہے۔ عرب کے اندر وہ سرید کا کہ آپ شوربے کے اندر گوشت کے شوربے میں روٹی کو بھگو لیتے ہیں، نرم کر لیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ وہ نرم بھی ہوتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اور زود ہضم بھی ہوتا ہے، اور دل کو بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ نرم چیز ہے، مفید چیز ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح خواتین میں اللہ نے جناب عائشہ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اس کی فضیلت کیوں ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس نے کیا خوب فرمایا کہ صحابہ کرام کے اندر، ازواج مطہرات کے اندر، خواتین کے اندر اعلم، سب سے زیادہ علم والے کون تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے احسن، اچھے اخلاق والے کون تھی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور سب سے زیادہ فقہ جاننے والے کون تھی؟ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس کا یہ شان، یہ مقام ہے۔ یہ آیہ کریمہ آگے بڑھتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، ازواج مطہرات کو ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تمہارا شان مختلف ہے، منفرد ہے، گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح کے معاملات نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اے ازواج مطہرات، میرے حضور کے گھر والو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم سب اللہ کی پیروی کرو،
اللہ کی رسول کی پیروی کرو۔ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اصل مسئلہ یہاں پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، ازواج مطہرات حضور کے گھر والے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں تک کچھ ایسے بدبخت ہیں ان کی ایمان میں شک کرتے ہیں، ان کے عقیدے میں شک کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں جس کو اللہ نے حضور کے حرم کے لیے چنا، حضور کی خلوت کے لیے چنا، حضور کی خدمت کے لیے چنا، حضور کی اولاد کے ماں ہونے کے لیے چنا، تو رب کریم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ وہ رجس کو تم سے دور کرے۔ رجس کیا ہے؟ گندگی، ظاہر کی گندگی ہو، باطن کی گندگی ہو، شرک ہے، نفاق ہے، منافقت ہے۔ ازواج مطہرات کی طرف ارشاد ہے اہل البیت، اے حضور کے گھر والو، حضور کی خاندان والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب کریم چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، خوب پاک کرنے کے ساتھ تمہیں خوب پاکی عطا فرمائے۔ یہاں پر دو قسم کے اقوال ہے، چونکہ کچھ روایت کے اندر یہ ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، آپ مبارک نے چادر مبارک جس کو حدیث قصہ کہتے ہیں، اس کے اندر جناب سیدنا علی، فاطمہ، حسن و باقین کو اکٹھا کیا اور ان کو اہل بیت کے خطاب سے مخاطب فرمایا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ لیکن یہاں پر جو آیہ کریمہ ہے، اس کا جو شان نزول ہے، جو سیاق و سباق ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا۔ آخر میں کیا فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، رب کریم تمہارے پاکی چاہتا ہے اہل بیت۔ تو اس کے دو قسم کے معنی بنی گی، ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہے، اور ایک معنی یہ ہے مفسرین نے بیان فرمایا ہوا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے، باقی تفاسیر کے اندر ہے، کہ اس میں تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ حضور کی شہزادیاں جناب رقیہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہے، سب اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر معاذ اللہ ازواج مطہرات شامل نہیں ہے، اس کے اندر جناب ام عائشہ صدیقہ شامل نہیں ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یطہرکم تطہیرا، اور رب کریم چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ تمہیں خوب پاکی کے ساتھ پاک فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرمائی تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب جس کام کا ارادہ فرمائے فرماتے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب رب نے ارادہ فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر والے پاک ہو، گناہوں سے، نقصانات سے، برائی سے پاک ہو، اس کے بعد کس کا مجال ہے جو اس گستاخی کے ارتکاب کرے؟ حضور کے ازواج کے بارے میں، بالخصوص ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں گستاخی کرے، بدبختی کرے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برات بیان فرمائی ہے، اس کی طہارت کا وعدہ خود رب کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے میرے ازواج مطہرات، حضور کے ازواج مطہرات، اس کو میں خطاؤں سے، غلطیوں سے اور رجس سے جو ہے میں کیا کروں گا؟ وہ پاک کروں گا۔ تو یہ اس کے لیے ایک دلیل ہے، مستحکم دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف نازل فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا۔ ایک کتاب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ تفسیر ہے، تفسیر قرطبی شریف ہے، الجامع لاحکام القرآن، تفسیر قرطبی شریف، اس کا 14واں جلد ہے، جس کے اندر جناب امام قرطبی رحمہ اللہ بہت بڑی فقیہ محدث مفسر ہے، اس نے اس بات کو پیش فرمایا ہوا ہے کہ یہ خطاب حضور کے ازواج مطہرات کی طرف ہے، اور اس میں حضور کی گھر والے شامل ہے، اور گھر والوں کے علاوہ کسی اور کا شامل ہونا بھی اس کے منافی نہیں ہے۔ یعنی حضور کے ازواج مطہرات بطریق اولا شامل ہے، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ حضور کی خانوادے، حضور کی بیٹیاں مبارکات یا جناب حسن و حسین مبارکین، وہ سب اس کے اندر جو ہے کیا ہے؟ وہ شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہے، ام عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، اس کی شان، اس کی عظمت وہ رب کریم نے خود بیان فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر روح المعانی ہے، روح المعانی شریف، اس کا جلد نمبر 8 ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا مفسر، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں فرماتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر والو، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو،
باقی خواتین کی طرح نہیں ہو. تو شان کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا شان دیا ہوا ہے کہ تمہارا شان یہ ہے لما امتازت بشرف الزوجیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ لوگوں کو جب ممتاز کیا کس کام کے ساتھ؟ حضور کی زوجیت کے ساتھ. تمہیں اللہ نے حضور کی عقد میں دیا اور اللہ نے خود آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا. وہ عمومۃ المؤمنین، اور تمہیں اللہ نے مؤمنین کی ماں ہونے پر مقرر فرمایا. اب دیکھو نا جناب عمر فاروق کا کیا ارشاد گرامی ہے، حفصہ میری بیٹی بھی ہے میری ماں بھی ہے. حفصہ میری بیٹی بھی ہے، میرے گھر والی کی صلب سے پیدا ہوئی ہے، لیکن چونکہ حضور کی عقد میں گئی ہے، حضور کے نکاح میں آئی ہے، اب حفصہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے. میں مومن ہو، اللہ کا بندہ ہو. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، میرے محبوب کے گھر والے اے مومنو وہ تمہارے مائیں ہے. جناب استقبر کا کیا مقام ہے؟ عائشہ میری بیٹی بھی ہے لیکن چونکہ حضور کی زوجہ ہے، حضور کی عقد میں آئی ہے، فلہذا ایمان کی حیثیت سے وہ میرے ماں ہے، میرے ایمان کی وہ ماں ہے، والدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابیات حضور کی زوجات مطہرہ کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہے. لستن کجماعۃ واحدۃ من جماعات النساء، تمہارا شان باقی خواتین کی طرح یہ، تم ان سے منفرد ہو، مختلف ہو، تمہارا مقام ان سے بلند و بالا ہے. تم حضور کے ازواج مطہرات ہو. حضور نے آپ لوگوں کو اپنا وقت دیا، اپنا خلوت دیا، ہمراز بنایا. تمہارا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنگت میں ہے. یہ روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ اس کا 8واں جلد جس کے اندر وہ مبارک ارشاد فرماتا ہے. اسی طرح اس آیہ کریمہ کے ضمن میں یہ تفسیر روح البیان ہے. اسماعیل حقی رحمہ اللہ وہ مبارک فرماتا ہے تفسیر روح البیان، اس کا جلد نمبر 7 ہے. اس کے اندر وہ مبارک اس آیت کی ذیل میں فرماتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے یا نساء النبی، فارسی زبان کے اندر ترجمہ فرماتا ہے اے زنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لستن کاحد من النساء، نیستید شما چون ہیچ کس از زنانی دیگر، تم باقی خواتین کی طرح نہیں ہو، تم میرے محبوب کے گھر والے ہو، میرے محبوب کے سنگت والے ہو، دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی. یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ حضور کے ازواج مطہرات یہ وہ ہستیاں ہیں جس کو اللہ نے باقی خواتین پر فضل عطا کیا ہوا ہے. فی الفضل والشرف، فضیلت بھی بلند و بالا ہے، شرافت بھی بلند و بالا ہے. کیوں؟ بسبب صحبت النبی علیہ السلام، حضور کی صحبت کی وجہ سے، حضور کی سنگت کی وجہ سے. فإن المضاف إلى الشریف شریف، شریف کی طرف جو چیز مائل ہو جائے، منسوب ہو جائے، اس کو بھی شرافت نصیب ہوتی ہے. حضور کے ازواج مطہرات کچھ تو قریشی ہے، قریش کے قبیلے کے ہے، حضور کی دور کے رشتہ دار ہے، کچھ باہر کی بھی ہے جناب صفیہ کی طرح. ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہے، سودا، میمونہ، خدیجہ مبارکات. لیکن یہ ہے کہ جب حضور کا شرافت نصیب ہوا پھر ان کا مقام باقی خواتین سے مختلف ہوگا، اس کو فضیلت بھی حاصل ہوا، اس کو شرافت بھی حاصل ہوا، اور وہ اہل بیت کے اندر بھی شامل ہو چکے ہیں. یہ تمام خواتین کے بارے میں حضور نے 13 نکاح فرمائے ہیں. بوقت وفات 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں ہے. یہ سب جو ہے اہل بیت میں شامل ہے، ازواج مطہرات کے اندر شامل ہے. اسی طرح یہ تفسیر کبیر ہے جناب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا، یہ اس کا تفسیر مبارک ہے اور جلد نمبر 25واں جلد ہے. اس آیے کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کے گھر والو تم باقی خواتین کی طرح، میں کسی خاتون کی طرح نہیں ہو. تو 2 وجوہات کے بنا پر عیاذا باللہ اگر تم لوگوں سے غلطی ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہو تو میرا پکڑ بھی تمہارے لیے دگنا ہوگا. پکڑ بھی دگنا ہوگا. جب شریف بندے سے غلطی ہوتی ہے، معاذ اللہ، انبیاء کرام تو گناہ سے پاک ہے، جب کسی نبی سے نسیان ہو جاتا ہے، ترک اولا ہو جاتا ہے، کتنا شدید پکڑ آتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فنسیا، بھول گیا، لیکن اس کے بعد کتنا عتاب آیا، 300 سال تک مبارک روتا رہا. وجہ کیا ہے؟ جب مقرب بندے سے بھول بھی ہو جاتا ہے اس کے پکڑ سخت ہوتی ہے. اے میرا محبوب کے ازواج مطہرات اگر تم کسی گناہ کے ارتکاب کرو گے عیاذا باللہ تمہیں دگنا عذاب ملے گا. وہ فرماتے ہیں جس طرح کنیز پر اصیل عورت کو فضیلت ہے، کنیز اگر معاذ اللہ زنا کرے گی غیر شادی شدہ
اس کو 50 کوڑے لگے گی، لیکن اصیل عورت شادی شدہ اگر غلطی کرے گی غیر شادی شدہ اس کو 100 کوڑے لگے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ازواج مطہرات باقی اصیل عورتوں کے مقابلے میں اس کا شان دگنا بلند و بالا ہے، اسی لیے اس کے لیے وعید بھی آیا ہوا ہے، اگر تم برائی کا ارتکاب کرو گے تو تمہیں معاذ اللہ دگنا عذاب ملے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نیکی کا کام کرو گے تمہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، جو تم میں سے نیکی کا کام کرے، بلائی کا کام کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے لیے کیا وعدہ ہے؟ اس کے لیے وعدہ یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میں نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، میں تم کو جو ہے 2 گنا اجر عطا کروں گا، باقی امت کے مقابلے میں تمہیں 2 گنا اجر عطا کروں گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تمہیں میں اپنی طرف سے بہترین رزق عطا کروں گا، رزق کریم عطا کروں گا۔ یہ ہے امام رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ازواج مطہرات سب کے سب شامل ہے، عائشہ صدیقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ تمام حضور کے ازواج مطہرات یہ حضور کے اہل بیت میں شامل ہے، اور ان کے اللہ کی طرف سے رزق کریم کا وعدہ ہے۔ اس کا شان نزول بھی قابل غور ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ وہ طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ مشکاۃ شریف کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں انصار کی خواتین کے پاس قسم قسم کے زیورات ہے، لباس ہے، اور ہم نے بڑی تکالیف گزاری مکہ مکرمہ کے اندر، پھر ہجرت کیا، مدینے کے اندر ہم آ گئے، یہاں بھی مشکل ہے۔ ہم عائشہ فرماتے کبھی کبھار اس طرح وقت آتا تھا اس محبوب کے گھر میں جس کے ہاتھ میں جنت کی تالوں کی چابیاں ہے، جو قاسم ہے اللہ کے خزانوں کا، اس کے گھر میں 3 مہینے تک، ایک روایت میں مہینے تک بھی آگ نہیں جلتی تھی، پکنے کے لیے کوئی چیز نہیں آتا تھا جس کو ہم پکا سکے۔ تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کچھ فراخی ہو جائے، کچھ وسعت آ جائے، کچھ ہمارے اوپر بھی جو ہے مہربانی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ مبارک ناراض ہو جاتے ہیں، خفگی کا اظہار فرماتا ہے، امتحان آیا نا، تم جنت والی ہو، تم دنیا والی نہیں ہو، تمہیں دنیا کی نعمتیں کا طلب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ طویل واقعہ ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ مبارک اپنے مبارک ازواج سے علیحدگی اختیار کرتے، 29 دنوں کے لیے مہینے کا قسم اٹھاتا ہے مبارک۔ بالآخر رب کریم ان آیتوں کا نزول فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اپنے ازواج مطہرات سے پوچھو کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تب بھی بیان کرو، میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زینت چاہیے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے بعد تمہیں مجھ سے علیحدگی کرنی پڑے گی، الگ ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازواج مطہرات کی طرف خطاب آیا۔ اب دیکھو حضور کا شان مبارک، اتنے سارے ازواج مطہرات ہے، بی بی حفصہ ہے، سودہ ہے، میمونہ ہے، صفیہ ہے، یہ ساری مبارکات، لیکن حضور نے سب سے پہلے یہ سوال کس سے پوچھا؟ عائشہ صدیقہ سے پوچھا، 2 وجوہات کے بنا پر کہ اے عائشہ، رب نے پوچھا ہے کہ ازواج مطہرات سے پتہ کرو کہ تمہیں اللہ اور رسول اللہ چاہیے یا دنیا کی زیب و زینت چاہیے، میں تم سے پوچھتا ہوں۔ تو حضور نے خود فرمایا کہ اے عائشہ، فوراً جواب مت دے دو، بلکہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ اس کے ذیل میں مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کو بہت سخت محبت تھی جناب عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور آپ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ یہ بات کہے کہ بس ہمیں دنیا کی وسعت چاہیے، فراخی چاہیے، اور وہ مجھ سے الگ نہ ہو جائے، جدا نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین سے، صدیق اکبر مبارک سے مشورہ کر لو۔ لیکن عائشہ نے فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں دنیا کو لات مارتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، زینت نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے یا رسول اللہ۔ یہ انہوں نے فوراً آواز بلند کیا، حضور کا چہرہ مبارک چمک اٹھا، ہوش ہو گئی، فرمایا جاؤ باقی اپنے سوکنوں سے پتہ کرو وہ کیا کہتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اللہ، رسول اللہ اور آخرت کا دن چاہیے، ہمیں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے سارے وعدوں کا نزول فرمایا، میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کروں گا، وہ نعمتیں عطا کروں گا۔ یہ تفسیر میں عرض کی تفسیر در منصور ہے، جناب عبد الرحمن سیوطی رحمہ اللہ کا جودی اس مبارک کا یہ تفسیر ہے، اور جلد نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر مبارک ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارک کو لاتا ہے کہ جناب سیدنا امامہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ازواج مطہرات
ان کو اللہ تبارک و تعالی وہ باقی خواتین کے مقابلے میں وہ دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ نیک عمل کرے گا، باقی امت والے عمل کرے گا، اس کو 1 گنا اجر ہوگا۔ یہ عمل کرے گی، اس کو رب کریم دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی سنگت کی وجہ سے، حضور کے ساتھ وہ ہم نشینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کریم کی چاہت ہے، رب کا ارادہ ہے کہ وہ تم لوگوں سے رجس کو دور کرے، گندگی کو دور کرے، نفاق کو دور کرے، کفر کو دور کرے۔ اور یہ کون ہے؟ اہل البیت، حضور کے اہل بیت ہے، ازواج مطہرات بھی ہے، حضور کی بیٹیاں بھی ہے، اور حضور کے نواسی اور دیگر خانوادی والی، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ آگے وہ بہت سارے روایات کو پیش کرتے ہیں کس طرح حضور نے جو ہے اپنے ازواج مطہرات کو بشارتی عطا فرمائی ہے، ان کا شان بیان کیا ہوا ہے، وہ آگے ارشاد انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اسی طرح تفسیر ہے، تفسیر مظہری، جناب قاضی ثناء اللہ پابندی رحمہ اللہ کا تفسیر ہے، اس کا جلد نمبر 7 ہے، اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے یا نساء النبی، اے میرے محبوب کے گھر والو، لستن کاحد من النساء، اے لیست کل واحدۃ منکن، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے خواتین میں سے، اول معنی لم توجد جماعت واحدۃ من جماعات النساء مثلکن، کسی بھی جماعت میں کوئی بھی جماعت تمہارے جیسے جماعت کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے مثل نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اس میں اشارہ اس جانب ہے، اگر باقی انبیاء کے ازواج مطہرات کو لیا جائے، اللہ کے بے شمار انبیاء کرام، ہزاروں انبیاء کرام آئے ہیں دنیا کے اندر، ان کی بھی رشتہ داریاں ہو گئی ہے، شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن جو مقام ہمارے محبوب کے گھر والوں کو حاصل ہے وہ کسی نبی کے گھر والوں کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی جماعت ہمارے محبوب کے گھر والوں کی طرح نہیں ہے، کاحد من النساء، جہان بھر کی خواتین میں کوئی حضور کی خواتین کی طرح نہیں ہے۔ تو وہ آگے ارشاد فرماتا ہے، ایک حدیث مبارک کے اندر حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس میں جناب مریم شامل ہے، جناب آسیہ شامل ہے۔ ظاہراً ٹکراؤ آتا ہے کہ یہ حدیث مبارک میں اس بات کی اشارہ ہے کہ خواتین میں تو یہ افضل ہے، اور یہاں پر ارشاد یہ ہوا کہ حضور کے گھر والوں کے مثل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 4 خواتین افضل ہے کائنات میں، اس کا تعلق پورے عالم کے ساتھ ہے، لیکن جو حضور کے ازواج مطہرات کا تعلق ہے وہ یا تو پورے عالم کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق اس کے زمانے کے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں کسی بھی خاتون کو حضور کی کسی ازواج مطہرہ پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسبک من نساء العالمین، خواتین میں کافی ہے فضیلت کے لحاظ سے کون؟ مریم بنت عمران، حضور جناب عیسیٰ سے مبارک کے والدہ ماجدہ، و خدیجہ بنت خویلد، حضور کی زوجہ مطہرہ، و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خواتین ہیں۔ اور آخر میں ارشاد و آسیہ امرأۃ فرعون، بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، یہ خواتین میں فضیلت کی حامل ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کی فضیلت چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، پورے عالم پر ان کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن اس کے ساتھ کون شامل ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ بھی شامل ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث مبارکہ ہے، جناب انس سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ، خواتین میں سب سے زیادہ تمہیں کس سے محبت ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے میری محبت ہے، عائشہ سے محبت ہے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ، آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اس سے زیادہ محبت ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہے۔ یہ حضور کا شان ہے، آپ مبارک کا محبت کبھی کچھ اور صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، یعنی جزئی فضیلت صحابہ کرام میں ایک کو دوسرے پر حاصل ہے، لیکن جو کلی فضیلت ہے اہل سنت کا بھی عقیدہ تو کیا پوری انبیاء کی ہستیوں میں انبیاء کے بعد افضل بشر کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک ہے، اس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ تو آگے پھر حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ حضور نے کس طرح بی بی عائشہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت خواتین پر اس طرح ہے جس طرح کہ سرید کا فضیلت تمام کھانوں پر۔ عرب کے اندر یہ قاعدہ تھا، سب سے افضل طعام کیا ہے؟ وہ سرید ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر اللہ نے جناب عائشہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔
اچھا، یہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ جناب عائشہ صدیقہ اس بات پر فخر فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے برات کو خود بیان فرمایا ہوا ہے۔ جب عفق کا واقعہ ہوا اور آپ مبارکہ کا اللہ نے شان بلند کرنا چاہا، آپ کو عظمت دینا چاہا، آپ پر تہمت باندھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین نے تہمت باندھا، اور اس تہمت کے بعد اتنے پہلے کچھ مؤمنین، کچھ مؤمنات خواتین مرد بھی ان کے باتوں میں آ گئی۔ تو ام عائشہ فرماتی وہ طویل واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے مشکل وقت میرے اوپر آیا، امتحان میرے اوپر آیا، اپنے والدہ کے گھر میں گیا، بیمار ہو گئی میں، اور اس بات کا دو باتوں کا دکھ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بے گناہ تھی، مجھ پر الزام باندھا گیا۔ دوسرے اس بات کا دکھ تھا کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرنے والا ہستی وہ بھی مجھ سے خفا رہنے لگا، جس کے محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ تھی، اتنی محبت تھی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہو تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ تم خوش ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو تب بھی مجھے پتہ لگتا ہے کہ عائشہ تمہیں ناراضگی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہو، خوشی کی حالت میں ہو، اور رب کا قسم اٹھانا چاہتے ہو تو تم کہتے ہو کہ بے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے رب کی قسم۔ اور جب کسی بات پر تمہیں ناراضگی ہو، گھروں میں معاملات آتے ہیں نا میاں بیوی کے درمیان، محبت کا معاملہ بھی آتا ہے، کبھی کبھار ناراضگی یا کبھی کبھار لاڈ کا معاملہ بھی آتا ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ برب ابراہیم۔ تم قسم کس پر اٹھاتے ہو؟ جناب سیدنا ابراہیم مبارک کے رب، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہو۔ اتنا محبت تھا دونوں کے درمیان۔ اور ہم عائشہ فرماتی ہے اللہ نے مجھے کئی امتیازی مقامات عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ میں ہی وہ حضور کی زوجہ مطہرہ تھی۔ کسی اور عورت کی باری ہوتی تھی تو جناب جبرائیل علیہ السلام مبارک تشریف نہیں لاتے تھے، باہر کھڑے ہوتے تھے، حضور اپنی زوجہ مطہرہ سے الگ ہو جائے اس کے بعد آ کر وحی کا نزول فرماتا تھا۔ لیکن جب میں حضور کے ساتھ ہوتی تھی، ایک بستر پر ہوتی تھی، فرشتہ آتا سلام پیش کرتا، اور کئی بار اس طرح بھی ہوا کہ فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں تمہیں بھی سلام کرتا ہوں اور تیری زوجہ مطہرہ عائشہ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ کئی مقام پر اس طرح ہوا۔ یا آپ نے فخر فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتہ میرے باری میں، میرے وقت میں وہ نازل ہوتا تھا، میرے حجرے میں داخل ہوتا تھا، جناب جبرائیل علیہ السلام مبارک۔ اور آگے فخر فرماتی ہے مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ جب حضور کا وصال مبارک ہو رہا تھا تو میری باری حضور کے ساتھ تھی، 9 ازواج مطہرات میں خدمت کی باری میرے ذمے میں تھی، اور حضور کا روح مبارک جسم سے الگ ہو رہا ہے، آپ مبارک کا مبارک سر وہ میرے ران مبارک پر ہے، میرے گود مبارک میں آپ مبارک ہے۔ اور آخر میں فرماتی ہے اس بات پر مجھے فخر ہے کہ آخر وقت میں حضور کے مبارک لعاب دہن میرے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا۔ حضور نے مسواک لیا، منہ کے اندر ڈال دیا، مسواک سخت تھی، آپ مبارک کو بخار تھا، مرض الموت تھا، تکلیف میں تھے۔ فرمایا اے عائشہ میرے مسواک کو نرم کرو۔ میں نے مسواک مبارک لیا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں کے ساتھ چبایا، اور حضور کے مبارک لعاب کو میں نے چوسا، پھر مسواک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے مسواک مبارک کو لیا، اپنے مبارک دانتوں میں لگا دیا۔ تو یہ آپ مبارک فخر فرمایا۔ اور آخری فخر کیا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ ستاروں کا نزول ہوتا ہے، 3 ستارے میرے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ طویل واقعہ ہے، فرماتی ہے وہ کس طرح پورا ہوا جب حضور کا وصال مبارک ہوا اور حضور کے دفن کے بارے میں بحث کہ حضور کو کہاں دفن کرنا ہے، کس مقام پر دفن کرے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے حضور سے سنا ہوا تھا کہ اللہ کا نبی جس مقام پر وفات پائی اسی مقام پر اس کا قبر بنے گا۔ عائشہ فرماتی میں خوشی سے خوش ہو گئی کہ حضور کا جو قبر مبارک ہے وہ میرے حجرے مطہرہ میں بنے گا، اور آپ مبارک کا قبر مبارک اسی مقام پر بنا جس مقام پر ہم حضور کے ساتھ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ آپ کا قبر مبارک روضہ مطہرہ جنت کے باغیچوں سے جو بلند و بالا ہے، جو عرش سے جو بلند و بالا ہے، وہ مقام، وہ جگہ میرے کمرے، میرے حجرے کے اندر بن گیا۔ اس کے بعد میرے والد گرامی کا قبر وہاں بن گیا، اور جناب سیدنا عمر فاروق کا قبر مبارک وہاں پر بن گیا۔ آگے یہ جالین شریف کے اندر ہے، اس آیت کے ضمن میں جو براءت کے بارے میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے،
ناکارہ عورتیں ناکارہ مردوں کے لیے ہے، اور ناکارہ مرد جو ہے وہ ناکارہ عورتوں کے لیے ہے۔ والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے پاک ہستی کون ہے، سب سے طیب ہستی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ تو آپ کی طیب ہونے کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے طیبات کو پسند فرمایا۔ آپ کے لیے کس کو پسند فرمایا؟ ان مبارکات کو پسند فرمایا۔ اور والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے حضور کی جو ہے وہ قسمت میں وہ میسر آئی۔ آگے ارشاد فرمایا اولئک، یہ لوگ جو ہے الطیبون والطیبات من النساء، یہ پاک لوگ ہیں، ومنہم عائشہ، اور ان میں جناب عائشہ صدیقہ بھی شامل ہے، بطریق اولا شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں یہ آیت کیوں نازل ہوا؟ عائشہ کی وجہ سے نازل ہوا۔ اس پر تہمت باندھا گیا، معاذ اللہ زنا کا تہمت باندھا گیا۔ رب نے اس کے برات کو بیان فرمایا تو ذیل میں یہ فرمایا کہ پاک مرد پاک خواتین کے لیے، پاک خواتین پاک مردوں کے لیے۔ تو میرا محبوب پاک ہے، اس کے زوجہ مطہرہ بھی پاک اور ستھری ہے۔ ان میں عائشہ صدیقہ بھی شامل ہے، جناب صفوان بھی شامل ہے، اور یہ ان باتوں سے پاک ہے جو منافقین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَقَدْ افتخرت عائشہ بِأَشْيَاءٍ مِنْهَا أَنَّهَا خُلِقَتْ طَيِّبَةً۔ بی بی عائشہ مبارکہ فخر کرتی تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی فقیہہ تھی، اللہ نے اس کو بڑا علم دیا ہوا تھا۔ آگے روایت آئے گا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی مسئلے میں بھی اشکال پیش آتا تھا، کوئی مشکل پیش آتی تھی، اور ہم عائشہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، ہمیں اس سوال کا ضرور جواب مل جاتا تھا۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا ہم عائشہ کی بارگاہ میں گئے ہو کہ اے میرے محبوب کی زوجہ مطہرہ ہے، ہماری ماں، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے، افتاء کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، قرآن کا تفسیر ہے، تو ہم عائشہ کے پاس اس کا جواب موجود ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے جو 5 صحابہ کرام ہیں نا، سب سے زیادہ اس سے روایتیں منقول ہے، سب سے زیادہ جناب ابو ہریرہ، جناب انس، عبداللہ بن عباس، ان میں ایک عائشہ صدیقہ بھی شامل ہے۔ عورت ہو کر، عورت ذات ہو کر اس کا شان یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی کبھار عائشہ کے گھر کے سامنے صحابہ کرام کا قطار کھڑا ہوتا تھا، کسی نے مسائل لے کر آتے تھے، سوال لے کر آتے تھے کہ ہم نے اس سوال کا جواب بی بی عائشہ سے پوچھنا ہے۔ ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے کہ خواتین کے مسائل میں، جو خواتین کے مسائل ہے، فقہ کے مسائل، جس میں نکاح کے مسائل ہے، طلاق کے مسائل ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہے، باقی معاملات ہے، نفقے کے رضاعت کی، اس میں اگر ہم نے کسی بڑے سے بڑے صحابی کا قول آ جائے اور اس کے مقابلے میں عائشہ کا قول آ جائے تو ہم کس کا قول لیں گے؟ عائشہ کا قول لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کے ساتھ اکٹھی رہی، حضور کے ساتھ سفر میں رہی، حضر میں رہی، گھر میں رہی، اس کے پاس علم جو ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ اس کے معاملے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ اس بات پر فخر کرتی تھی کہ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طیبہ پیدا کیا ہوا ہے، پاک پیدا کیا ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الطیبات للطیبون والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو ہمارا محبوب سب سے بڑا طیب و طاہر ہے، طیب و طاہر ہے، وہ پاک ہستی۔ جناب آدم علیہ السلام مبارک کا نکاح کا مسئلہ پیش آیا، مہر کیا ہے؟ نبی طاہر و مطہر پر درود پیش کرو تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ وہ تو حضور کا اولاد کا کیا شان ہے کہ وہ طیب و طاہر ہے، آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خود حضور کا کیا شان ہوگا؟ تو عائشہ فرماتی ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے مجھے طیبہ پیدا کیا ہوا ہے، اور قرآن کا نص اس پر گواہ ہے کہ میں پاک ہوا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَوَعِدْتُ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا، میرے ساتھ اس بات کا وعدہ ہوا ہے کہ اللہ مجھے مغفرت عطا فرمائے گا اور مجھے رزق کریم عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ مغفرت عطا فرمائے گا اور رزق کریم عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کو یہ شان عطا کیا ہوا ہے۔ اب جو شخص اس مبارکہ کی شان میں گستاخی کرے معاذ اللہ، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ دیکھو نا، کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن کے نص سے ثابت ہے، قرآن کا منکر وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، حدیث متواتر کا منکر ایمان کی دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اجماع امت کا منکر کچھ کے نزدیک گمراہ ہے اور کچھ کے نزدیک وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔
قرآن کی نظم ہے جو بندوں مومنین کے راستے کے سے ہٹ کر راستے کو اختیار کر نولی، ہم اس کو لے جائیں گے کس طرف؟ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اس میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت کس کو حاصل ہے؟ شیخین کریمین کو حاصل ہے۔ جناب صدیق اکبر مبارک، عمر فاروق کا شان امت میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اور دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن محفوظ ہے، قرآن تغیر و تبدیل سے پاک ہے۔ اسی امت کے نام لیوا کچھ لوگ ہیں رافضی، جس کا یہ عقیدہ اعوذ باللہ کہ وہ شیخین کی فضیلت تو کیا معاذ اللہ، اس کے طہارت کے منکر معاذ اللہ، اس کے حق میں گستاخی کرنے والے معاذ اللہ، اس کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں کہتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، اس قرآن کے اندر سورہ فاطمہ تھا، سورہ حسن تھا، سورہ حسین تھا، وغیرہ وغیرہ۔ معاذ اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انا نزلنا علیک الذکر وانا لہ لحافظون، نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن محفوظ نہیں ہے معاذ اللہ، قرآن کے اندر خرد برد ہوا ہے معاذ اللہ۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ امت کا متفقہ عقیدہ ہے تمام ازواج مطہرات وہ جنتی ہے، جنت میں جانے والی ہے، قرآن کی نصوص پر گواہ ہے۔ بالخصوص ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کی درجنوں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک دو نہیں، تین چار نہیں، درجنوں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ روایات میں 20 تک آیتوں کا نزول ہوا ہے کہ آپ کے بارے میں اور آپ کے برات کے بارے میں۔ تو جو آپ کے شان میں گستاخی کرے، آپ پر معاذ اللہ تہمت باندھے یا آپ کے جنتی ہونے میں شک کرے، اس نے گویا قرآن کا انکار کیا۔ اور قرآن کا انکار کرنا کیا ہے معاذ اللہ؟ بندے کے ایمان کے دائرے سے باہر نکالتا ہے۔ تو یہ کچھ احادیث مبارکہ ہے جو ام عائشہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کی فضیلت میں ناشر ہوئی ہے۔ یہ ترمذی شریف کا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے جناب عائشہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ یہ ایک طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ تھا کہ محبوب کو کس کی سنگت میں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ 9 ازواج مطہرات ہے، ہر ایک کی باری ہے، لیکن صحابہ کرام جب تحفے لاتے تھے، تحائف لاتے تھے، وہ کس کی باری میں لاتے تھے؟ کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی چاہت طلب کرتے تھے، رضامندی طلب کرتے تھے۔ ام عائشہ کی باری میں وہ اپنے تحفے تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ ازواج مطہرات کو اس بات پر گلہ ہوا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ، یہ صحابہ کرام ان کی باری میں تحفے تحائف لاتے ہیں، تمہیں خوش کرتے ہیں، اور ہماری باری میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا یا رسول اللہ، یہ گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا ام سلمہ، اے میرے زوجہ مطہرہ، لا تؤذینی فی عائشہ، خبردار عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف مت دے دو، مجھے تکلیف مت دے دو۔ فإنہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرۃ منکن غیرہا، میں کسی بھی عورت کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، میں نہیں ہوتا، مجھ پر فرشتے کا نزول نہیں ہوتا، وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ جو سب سے مقدس وقت ہے نا حضور کی سنگت میں، وہ قیامتی وقت کون سا تھا؟ جب اللہ کے بارگاہ سے اللہ کا کلام حضور کے مبارک سینے پر نازل ہوتا تھا، اس کے لیے خاص وقت کا انتخاب ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور کے مبارک گھر میں چارپائی کے نیچے کسی جانور نے وہ گندگی کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے فرشتہ نہیں آتا تھا گھر کے اندر، اتنا خاص مقام ہے وحی کے نزول کا۔ لیکن حضور نے فرمایا جب بھی عائشہ کی باری میرے ساتھ ہوتی ہے وہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے وحی کا نزول، اور تمہارے پاس جب میں ہوتا ہوں تو وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ تمہاری اوپر عائشہ کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ فلہذا لا تؤذینی فی عائشہ، خبردار عائشہ کو عام عورت مت سمجھو، یہ خاص عورت ہے، اس کے بارے میں مجھے اذیت مت دے دو۔ اور اسی طرح یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حدیث مبارکہ میں حضور نے کیا فرمایا کہ ان جبرائیل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جبرائیل حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں اور اس کی صورت کو انہوں نے پیش کیا، شکل کو پیش کیا۔ کس طرح پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یا تو واقعی اس کا شکل بنا ہوا تھا مجسم شکل میں، یہ کام تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن فرشتے کے تو جائز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ انہوں نے شکل کو پیش کیا، بی بی عائشہ کی نکاح سے پہلے حضور کی بارگاہ میں ایسے لباس میں حریر خضراء، ریشم کا کپڑا ہے
اور سبز رنگ کا ہے. اس سبز رنگ بھی عظمت کا نشان، ریشم کا کپڑا بھی عظیم کپڑا، کپڑوں میں قیمتی کپڑا، اس نے اس کا شکل پیش کیا اور کیا فرمایا؟ فقال، جبریل نے کہا هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ یہ عائشہ تیری بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ بشارت اس کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نازل ہوا اس پیغام کو لائے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے حضور نے فرمایا یا عائشہ ھذا جبرائیل، یہ فرشتہ ہے جبرائیل. آپ فخر فرماتی تھی کہ میں نے کئی بار جناب جبرائیل کی زیارت فرمائی ہے، میرے کمرے میں آتا تھا حضور کے بارگاہ میں. انہوں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے. کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ يُقْرِئُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، اور یہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہیں سلام. تو قالت، عائشہ فرماتی ہے قلت، میں نے عرض کیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی اللہ کا سلام رحمت و برکات ہو. یہ اس مبارک کا شان امتیاز ہے کہ فرشتوں کا سردار، علیین کا سردار جناب جبرائیل علیہ السلام مبارک اتنی بڑے شان کے ساتھ اس کے بارگاہ میں آ کر اس کو سلام پیش کرتا ہے. اور فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے نا کہ مستقلاً اسی کام کے لیے آیا ہوا تھا. ایک تو ہے نا کہ وحی کے لیے آیا ہے سلام، نہیں، یہ اسی کام کے لیے آیا ہے کہ تمہیں سلام پیش کرے. آسمان سے نزول کیا ہوا ہے عائشہ کو سلام پیش کرنے کے لیے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے جنابی ابو موسیٰ اشعری مبارک، یہ خود بھی بہت بڑا فقیہ صحابی ہے، محدث صحابی ہے، فقیہ صحابی. فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات مشکل پیش نہیں آئی ہم صحابہ کرام پر. حدیث قط، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات. فسألنا عائشہ، اور ہم نے عائشہ سے اس کا سوال کیا ہوا ہو، الا وجدنا عندها منه علما، لیکن جب بھی ہم نے سوال کیا ہم عائشہ کے ساتھ اس سوال کا جواب موجود ہوتا تھا، ہمیں ہر سوال کا جواب ملتا تھا. یا اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہوا ہے. اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے حضور نے فرمایا علم کا ایک حصہ اس حمیرہ سے حاصل کرو. ایک شطر، ایک حصہ علم کا، ایک روایت میں اس سے مراد تیسرا حصہ ہے. 3 حصے علم ہے، ایک حصہ، ایک میں ہے 2 حصے علم ہے، تو ایک حصہ کس سے حاصل کرو؟ اس حمیرہ، اس سرخ رنگ کے میری زوجہ مطہرہ سے حاصل کرو. اس مبارک کا شان ہے. اور آج حدیث مبارکہ ہے جناب عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں عرض کیا رسول اللہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ لوگوں میں تمہیں کس سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ؟ یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ قال عائشہ، تو مجھے محبت کس کے ساتھ ہے؟ عائشہ کے ساتھ ہے. قال قلت، میں نے عرض کیا رسول اللہ من الرجال یا من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ قال فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے مردوں میں سے. یہ اس کا شان مبارک ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہوا ہے. اس طرح مختلف روایات کریمہ ہے جو حضور نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے. اور یہ جناب عمار بن یاسر ہے صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ کون ہے؟ یہ زوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ حضور کی زوجہ مطہر ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی. اللہ نے اس کو یہ مقام اور یہ شان جو ہے عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ ترمذی شریف تھا، یہ کنز العمال احادیث کا کتاب ہے. اس کے اندر کچھ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ یا ام سلمۃ لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت مت دیا کرو. عائشہ میری ایسی بیوی ہے کہ جب میرے ساتھ ہوتی ہے تو رب کریم کی طرف سے مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اور اسی طرح ارشاد ہوا کہ یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرؤک السلام، یقرؤک السلام، یہ تمہارے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اسی طرح یہ حدیث مبارکہ بی بی خدیجہ کا وفات ہوا، حضور مبارک غمگین ہو گیا، آپ مبارک پر غم کا نزول ہوا، حزن کا غلبہ ہوا. جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں بصورت عائشہ، وہ عائشہ مبارکہ کی صورت میں، اور کس طرح کپڑے میں؟ ریشم کے کپڑے میں، سبز کپڑے میں. فقال یا محمد ھذہ زوجتک فی الآخرۃ عوضا من خدیجہ، یہ عائشہ آخرت میں بھی تیری بیوی ہے، دنیا میں بیوی ہے. جناب خدیجہ کے عوض اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، یہ تمہیں جو ہے تمہارے غم کو، تمہارے دکھ کو کیا کرے گا؟ وہ ختم کرے گا، کم کرے گا. تو یہ جو ہے اس مبارک کا شان ہے. اسی طرح حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی اریت کی عائشہ، مجھے تمہیں دکھایا گیا،
زوجتی کہ تم میرے زوجہ ہو فی الجنت جنت کے اندر۔ اللہ نے مجھے عقد نکاح سے پہلے دکھایا تھا کہ عائشہ جو ہے یہ کیا ہوگی، یہ تمہارے زوجہ مطہرہ ہوگی۔ اور آج وہی حدیث مبارکہ دوبارہ پیش فرماتا ہے، حضور نے کیا فرمایا، عائشہ تو تفضل النساء، عائشہ کو فضیلت حاصل ہے عورتوں پر، کما یفضل السرید علی سائر الطعام، جس طرح کہ سرید کے کھانے کو، طعام کو باقی کھانوں پر کیا حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اس کو جو ہے وہ شان حاصل ہے۔ یہ ام عائشہ صدیقہ کا شان مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے مشکات شریف میں کچھ روایات اس کے متعلق آیا ہوا ہے۔ جناب سیدنا عائشہ صدیقہ مبارکہ کے شان میں، اس کی فضیلت میں بہت سارے حدیث مبارکہ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کی ایک تو یہ مسئلہ ہے نا، جناب موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا، میں نے کسی کو بھی نہیں پایا صحابہ کرام کے اندر، صحابیات کے اندر، افصح من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو زیادہ فصیح اللسان ہو، زیادہ اچھا مسئلہ بیان کرنے والے ہو، فقہ سکھانے والے ہو، علم سکھانے والے ہو، جناب ام عائشہ سے بڑھ کر، جو اس کا شان مبارکہ ہے، سب سے بڑھ کر فصیحہ ہے۔ اور میں نے کیا روایت پیش کیا، اعلم، افقہ، افصح، احسن۔ ازواج مطہرات میں، خواتین میں یہ سب سے زیادہ عالمہ بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، فصیحہ بھی تھی، اور سب سے زیادہ جو تھے وہ کیا تھی، اچھی اخلاق والی بھی تھی۔ تو ان کے بارے میں گستاخی کرنا یا اس کے شان میں معاذ اللہ غلط بات بولنا، انسان اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرتا ہے اس کے عوض میں۔ یہ اس مبارکہ کا شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی سنگت کے لیے چنا اور حضور کے مجلس کے لیے چنا۔ اس کے بارے میں گستاخی کرنا یا اس کے بارے میں جو ہے وہ الٹی سیدھی بات کرنا، یہ بندیوں کے ایمان سے نکال دیتا ہے۔ یہ اس مبارکہ کا شان ہے۔ اور بعد میں بھی واقعات آتے ہیں، چونکہ اس کا ایک واقعہ ضمن میں عرض کرتا ہوں، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مبارکہ جنگ جمل کے موقع پر باہر نکلی تھی، اور وہ جو اختلاف پیش آیا تھا صحابہ کرام کے اندر، دونوں طرف صحابہ کرام ہے، اس طرف بھی صحابہ کرام، اس طرف بھی صحابہ کرام ہے، حضور کے صحابہ ہے، تابعین ہے، تو آپ مبارکہ بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی، وہ طویل واقعہ انشاءاللہ دوبارہ کبھی بیان ہوگی۔ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ آپ مبارکہ کا ارادہ صلح کرنے کا تھا، آپ کا بڑا شان تھا، یہاں بھی آپ کا احترام تھا، وہاں بھی آپ کا احترام تھا، اور آپ مبارکہ کا ایک نظر یہ تھی کہ میرے آنے سے ہو سکتا ہے یہ معاملہ خیر اسلوبی کی طرف چلا جائے، یہ صلح کی طرف چلا جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، معاملہ طویل ہو گیا، بیچ منافقین گھس گئے، لڑائی ہو گئی، یہاں سے بھی لوگ شہید ہو گئے، وہاں سے بھی لوگ شہید ہو گئے، لیکن ان سب کے باوجود جناب علی شیر خدا نے کیا فرمایا، یہ ہماری ماں ہے، عائشہ ہماری ماں ہے، یہ مسلمانوں کی ماں ہے، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ اب کوئی جناب سیدنا علی کا نام لیوا ہے، خود کو شیعان علی کہتے ہیں، ان کو چاہیے ان مبارکین کے فرامین پر بھی عمل کرے، ان کا محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، جو احادیث مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھے۔ اگر اس کو مد نظر نہیں رکھے گا تو معاذ اللہ انسان جو ہے وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ آپ مبارک کے بہت سارے مناقب ہیں، آپ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقی تھی، ایمان والی تھی، اور آپ مبارک آخر وقت تک دین کے مسائل بیان کرنے والی تھی، اور آپ مبارک کا شان یہ تھا کہ جہاں پر آپ کا ڈیرہ ہوتا تھا، جہاں آپ کا رہائش ہوتی تھی، وہاں پر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام آتے تھے، کسی نے ہمیں دین کے مسئلوں کا پتہ چلے گا، ہمیں جو ہے وہ مسائل کا پتہ چلے گا کہ آپ مبارک کا یہ شان اور یہ مقام ہے، تو آپ کا محبت کرنا یہ حضور سے محبت کرنے کے مترادف ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آپ مبارک کے معاذ اللہ گستاخی کرنا معاذ اللہ یہ حضور کی گستاخی کے مترادف ہے۔ تمام ازواج مطہرات کا اپنا شان ہے، لیکن اللہ نے دین کا کام آپ سے دیا، علم کا کام آپ سے دیا، مرویات ہزاروں کی تعداد میں آپ سے مروی ہے روایت مبارکہ، تو آپ مبارک کا یہ شان ہے۔ انشاءاللہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل تو کیا شامل ہی شامل ہے، ان کا محبت کرنا بھی ایمان کا۔ قرآن نے کیا کہا، وہ ازواجہ امہاتکم، میرے محبوب کی جو گھر والی ہے وہ تمہاری مائیں ہے، اور تمہیں جائز نہیں ہے ولا ان تنکحوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم میں سے کوئی ان کے ساتھ نکاح کرے۔ نکاح کیوں؟ بیٹا کبھی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، تو یہ مسلمانوں کے مائیں ہے۔ حضور کی زوجات دنیا کے اندر بھی تھی
اور جنت میں حضور کی زوجات ہوگی، فلہذا اس سے نکاح کرنا بھی حرام ٹھہرا۔ ان کا محبت کرنا ایمان کا ایسا ہے۔ اور منافق کا پہچان کیا ہوگا، رافضی کا پہچان کیا ہوگا، معاذ اللہ کہ ازواج مطہرات کے بارے میں بدظن ہوگا۔ کبھی کہیں گے حضور کی صرف ایک بیٹی ہے، معاذ اللہ فاطمہ الزہرا مبارکہ، وہ تو حضور کی بیٹی ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، لیکن جناب رقیہ سے منکر ہوگا، کلثوم سے منکر ہوگا، زینب سے منکر ہوگا۔ کبھی کیا کہے گا کہ ہم بی بی خدیجہ کو مانتے ہیں بفقط، معاذ اللہ، باقی ہم کسی زوجہ مطہرہ کو معاذ اللہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایمان کا نام لے کر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یا معاذ اللہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں قرآن ہم مانتے ہیں لیکن قرآن سی صورتوں کو کم کیا گیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن سے اسی طرح کہتے ہیں، روایات کتابیں ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن سی صورتوں کو نکالا گیا ہے، معاذ اللہ۔ رب کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اور رافضی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، محفوظ نہیں ہے۔ یا جناب شیخین کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضور نے مبارک نے ایک ہاتھ سے جناب صدیق کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے عمر فاروق کو پکڑا ہوا ہے۔ ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، میں قیامت کے دن نکلوں گا قبر مبارک سے اسی طرح نکلوں گا، میرے ہاتھ پر صدیق ہوگا، میرے بائیں ہاتھ پر عمر فاروق ہوگا۔ یہ ان مبارکین کا شان ہے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحب الحوض، اے صدیق تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے، اور جب قیامت کا دن آئے گا حوض کوثر پر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، تم میرا ساتھ دو گے، میرا ساتھ نبھاؤ گے صدیق اکبر۔ یہ ان کا شان ہے، ان کا محبت کرنا ایمان کا ایسا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع ملا جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کے شان کے بارے میں، حضور کے مبارک شہزادے ہیں۔ لوگ جناب سیدنا امام حسین کا ذکر کرتے ہیں لیکن اعاذ باللہ اس کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ فضیلت انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا اس کا یہ شان ہے، امت کے سارے اولیاء اکٹھے ہو جائے کسی ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جناب حسن بھی حضور کا شہزادہ ہے، جناب حسین بھی حضور کا شہزادہ ہے، لیکن کس کی عمر زیادہ ہے؟ جناب حسن کی عمر زیادہ ہے، اس کو 1 سال کم و بیش حضور کی سنگت میں زیادہ گزارنے کا موقع ملا، زیادہ صحبت کا موقع اس کو ملا، عمر بھی زیادہ تھی اس کے لمحات حضور کے ساتھ زیادہ گزرے۔ ان کا نام بندہ نہیں لیتا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جناب سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہوا ہے۔ صلح اسی لیے کیا کہ حضور نے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہے، حسن سردار ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح فرمائے گا، عظیم گروہوں میں۔ اس طرح بھی مسلمان ہوں گے جناب حسن کے لشکر، اس طرح بھی مسلمان ہوں گے جناب امیر معاویہ کے لشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو ان دونوں کے درمیان صلح کس کی وجہ سے ہوگا؟ جناب حسن مجتبیٰ کی وجہ سے ہوا۔ بس یہ صلح کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا، اس کے شان کو معاذ اللہ بیان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس مبارک کا شان ہے، وہ بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی پر پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، تکالیف بھی زیادہ سہتا ہے، پریشانیاں بھی زیادہ سہتا ہے، چھوٹا بھائی تو بے فکر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑا موجود ہے، بس میں آرام سے گھر میں سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں۔ جناب حسن بڑے تھے، مقام میں بھی بڑے، شان میں بھی بڑے، اس پر امت کے علماء کی گفتار اقوال موجود ہے۔ حسن کریمین دونوں ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ جناب حسن مجتبیٰ کو حاصل ہے۔ تو اس کا شان بیان کرنا بھی انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس سے محبت کرنا، دونوں سے محبت کرنا، صرف واقعہ کربلا کو لے کر، وہ 3 ایام کی سختی کو لے کر جناب حسن مبارک کی پوری زندگی، وہ 50 سال زیادہ وہ تکالیف، مصیبت، وہ عبادات، وہ تعال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں حضور کے شہزادے ہیں، لیکن جس کا جو فضیلت ہے، حضور نے کہا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سردار کا لفظ کہا تو سردار سے محبت کی جاتی ہے۔ جب بڑا موجود ہو، چھوٹا ادب سے خاموش بیٹھتا ہے جب تک کہ بڑا امر نہ کرے، تو وہ بڑا تھا تو اس کا شان بھی بڑا، مقام بھی بڑا، وہ سردار بھی تھا۔ اور وہ صحابہ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑھ کر حضور کی طرح کون تھا؟ ہمیں لالچ ہوتی کہ ہم حضور کی شکل کو دیکھ سکے، حضور کا زیارت کر سکے، حضور مبارک تو روضے مبارک کے اندر چلا گیا، ہم جناب حسن مجتبیٰ کے مبارک چہروں کو دیکھتے تھے، حضور کی یاد کو تازہ کرتے تھے، تو ان کا محبت سے ہمیں نجات نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا حبك وحب من يحبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم.